شریف پڑھ سنا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولى فما ارسلناک علیہم حفیظا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ابی مسلم وقیل ابی ایاس سلمة بن عمرو بن الاکوع رضی اللہ عنہ ان رجلا اکل عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشماله فقال کل بیمینک قال لا استطيع قال لا استطعت ما منعه الا الكبر فما رفعها الى فيه رواه مسلم او كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ہم سب یہ بات اچھے سے جانتے ہیں کہ ہر جمعرات کو مغرب کی نماز کے بعد یہاں پر حدیث پاک کی مجلس ہوتی ہے اور ضروری مسائل کو بھی بیان کیا جاتا ہے. پچھلی جمعرات کو مسائل کے اعتبار سے جو چیزیں آپ حضرات کے سامنے بیان کی گئی تھی وہ تھا غسل کے فرائض. ان غسل کے اندر کون کون سی چیزیں زیادہ اہمیت کی حامل ہیں جو فرض کے درجے کی ہیں، ان کو میں دوبارہ آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا. سب سے پہلے جو غسل کے اندر فرض کی حیثیت رکھتا ہے وہ ہے کلی کرنا، یعنی کلکس ہے کلکس کرنا، یہ فرض ہے. کلی کرنا تو فرض ہے. کلی کرنے کے ساتھ جو غرارہ کرتے ہیں ہم وہ فرض نہیں ہے بلکہ وہ غسل کی سنتوں میں سے آتا ہے. غسل کی سنن میں سے آتا ہے غرارہ کرنا. البتہ کلی کرنا کیا ہے؟ فرض. البتہ غرارہ کرنا چاہیے، اچھی بات ہے. اور دوسرا فرض ہے غسل کے اندر وہ ہے ناک کے اندر پانی ڈالنا، چڑھانا، ناک کے اندر پانی چڑھانا. فرض اتنا ہی ہے. ارے ناک کی نرم ہڈی تک پانی چڑھانا یہ بھی غسل کی سنتوں میں سے آئے. اور تیسرا فرض ہے غسل کے اندر وہ ہے پورے بدن پر اس طریقے سے پانی ڈالنا ہے کہ پورے بدن کے اندر بال کے برابر بھی جگہ کوئی خشک نہ رہے. یعنی اگر معمولی بھی کوئی جگہ خشک رہتی ہے تو پھر غسل نہیں ہوگا. تو یہ تیسرا فرض ہے. یہاں تک کہ لکھتے ہیں کتابوں کے اندر اگر ایک انسان جو ہے سمندر کے اندر بھی ڈوبا رہے گا لیکن اگر ان تین فرائض میں سے ایک فرض کوئی چھوٹ گیا، رہ گیا، تو وہ شخص ناپاک سمجھا جائے گا، پاک نہیں ہوگا. لہذا غسل کرنے والے کو خاص کر جب فرض غسل ہوگا اس وقت تو بہت زیادہ ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ غسل کبھی فرض ہوتا ہے، کبھی غسل سنت ہوتا ہے، اور کبھی غسل کرنا مستحب ہو جاتا ہے انسان کے لیے. مستحب ہے غسل کرنا، سنت ہے غسل کرنا. جیسے جمعے کے دن غسل کرنا سنت ہے، فرض مت ہے لیکن سنت ہے. جمعہ کی سنتوں میں سے ہے جمعے کے دن کیا کرنا؟ غسل کرنا. عیدین کے موقع پر غسل کرنا کیا ہے؟ سنت ہے. مستحب کب ہے؟ جیسے مطلب لکھتے ہیں کتابوں کے اندر جو ہے لیلۃ القدر کے دن کہ غسل کرنا سنت ہے، یا شعبان کی 15ویں رات کے دن غسل کرنا مستحب ہے. تو یہ مستحب ہے غسل کرنا. اور سنت کب ہے؟ عیدین کا غسل، جمعہ کا غسل سنت. بہرحال یہ تو بحث یہ تھی کہ غسل کے اندر 3 فرائض ہیں: کلی کرنا، ناک کے اندر پانی چڑھانا، اور پورے بدن پر اس طریقے سے پانی ڈالنا کہ بال کے برابر بھی جگہ کوئی خشک نہ رہے. آج کی مجلس میں جن مسائل کا بیان ہوگا وہ ہوگا انشاءاللہ نواقض وضو، یعنی وہ چیزیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے.
وہ چیزیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ عام طور پر کتابوں کے اندر جو اس کی تعداد ملتی ہے نواقض وضو کی، وہ 8 بتائی جاتی ہے اور 8 لکھی جاتی ہے کتابوں کے اندر، کہ گویا کہ 8 چیزیں، یہ سمجھیں گے ہم کہ 8 چیزیں نواقض وضو ہیں، انہیں 8 چیزیں وضو کو توڑ دیتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز وہ یہ ہے کہ پیشاب کے راستے سے، چاہے چھوٹے پیشاب کی جگہ ہو یا بڑے پیشاب کی جگہ سے، ان 2 جگہوں سے اگر کوئی چیز نکلتی ہے، چاہے پیشاب نکلے، پاخانہ نکلے، پیپ نکلے، یا کیڑا نکلے یا کچھ بھی نکلے، تو وضو، یا ہوا خارج ہو جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا، وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ نواقض وضو میں سے کیا ہے؟ یہ پہلی چیز ہے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ خون بھی نکل سکتا ہے، کچھ بھی نکل سکتا ہے، جو بھی چیز بڑی پیشاب کی جگہ سے، چھوٹی پیشاب کی جگہ سے نکلے تو وہ نواقض وضو میں سے ہوگا، وضو کے توڑنے والی چیزوں میں سے ہوگا۔ دوسری چیز ہے بدن کے کسی حصہ سے نجاست کا نکلنا، انہیں ناپاکی نکلے جو ہے بدن کے کہیں اور سے، کسی اور جگہ سے، ان 2 جگہوں کے علاوہ سے، چاہے پیشاب پاخانہ ہی نکلے، چاہے خون نکلے، چاہے پیپ نکلے، اور خون اور پیپ کے لیے یہ ہے کہ وہ نکلا اور اپنی جگہ سے بہہ پڑے، اپنی جگہ سے بہہ پڑے، تو جب وہ بہے گا تو یہ وضو کے توڑنے والی چیزوں میں سے ہوگا۔ اگر نہیں بہا تو پھر کبھی کبھار زخم لگتا ہے اور اپنی جگہ پر کون رہتا ہے، بہتا نہیں ہے، لہذا جب تک وہ اپنی جگہ پر ہے تو تب تک اس کا وضو بھی برقرار ہے، تب تک یہ با وضو ہے، اور جب اپنی جگہ سے نکل پڑے گا، یہ بہہ پڑے گا، تو اب یہ وضو کو توڑنے والی چیزوں میں سے ہو جائے گا، ان کا بہہ جانا، پیپ کا بہہ جانا۔ لیکن اب کبھی انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے زخم آیا، پھر یہ کاٹن اٹھاتا ہے اور صاف کرنا شروع ہو جاتا ہے، صاف کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے یہ کیسے اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہ بہنے والا تھا یا بہنے والا نہیں تھا؟ اب یہ اندازہ لگایا گیا اس سے کہ اس نے کتنی مرتبہ صاف کیا۔ اگر اس کو بہت مرتبہ اس کو صاف کرنا پڑا تو پھر یہ سیدھی سی بات ہے کہ یہ بہنے والا ہے، کہ اگر یہ صاف نہیں کرتا تو یہ اتنی مقدار میں تھا کہ یہ بہہ پڑتا، لہذا اب یہ سمجھے گا اس کو کہ میرا وضو ٹوٹ گیا، یہ بہنے والا خون کہلائے گا۔ لہذا اس چیز کا خیال رکھے وہ شخص جس کو کیا آ جائے، کوئی زخم وغیرہ آ جائے۔ پسینہ پاک ہے نا؟ جی پسینہ پسینہ تو جو ہے ناپاک ہے، مگر وضو کو تو نہیں توڑتا ہے، وضو کو نہیں توڑتا ہے، نواقض وضو میں سے نہیں ہے، یعنی اس کو وہ ناپاکی نہیں کہیں گے کہ جو نماز کے لیے ممنوع ہو جائے، جو نماز کو توڑنے والے میں سے ہو جائے، یعنی ایسا نہیں کہا جائے کہ اس کو پسینہ ہے کہ نماز نہیں ہوئی، نماز ہو جائے گی۔ یہ آگے 2 مسائل وضو کے توڑنے والی، اور نمبر 3 ہے منہ بھر کے قے کرنا، یعنی الٹی کی اور منہ بھر کے آئی، الٹی آئی اور منہ بھر کے آئی، اس سے بھی کیا ہو جائے گا، وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اس میں بھی کبھی کبھار انسان کا من خراب ہوتا ہے، تو ایک مرتبہ جب من خراب ہوا تو تھوڑی سی الٹی آئی، منہ بھر کے نہیں آئی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر آئی، من خراب چل رہا ہے، من ٹھیک نہیں ہوا، من خراب چل رہا ہے، لیکن تھوڑی تھوڑی کر کے الٹی آ رہی، تھوڑی تھوڑی کر کے۔ لیکن اگر اب اس کو بھی سیم اسی طریقے سے اندازہ لگانا ہے جس طریقے سے خون کے بارے میں نے عرض کیا کہ من خراب چل رہا ہے لیکن الٹی ایک ساتھ نہیں آ رہی، تھوڑی تھوڑی آ رہی، اب یہ اندازہ لگائے گا کہ کتنی مرتبہ آئی۔ اب اتنی مقدار کی الٹی آ گئی کہ اگر یہ ایک ساتھ آ جاتی تو یہ منہ بھر کے مان لی جاتی۔ مان لیجئے مثلاً ہم اس چیز سے اندازہ لگائیں گے کہ ایک شخص کو من خراب ہو گیا اور الٹی آئی سٹیپ بائی سٹیپ، 3 سٹیپ میں آئی، پہلے سٹیپ میں تھوڑی سی آئی، دوسرے میں تھوڑی سی آئی، تیسرے میں تھوڑی سی آئی۔ اب یہ جس کو الٹی ہے وہی اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہ اگر ایک مرتبہ آتی تو کیا یہ منہ بھر کے بنتی، اگر اس کا اندازہ ہو جاتا نہیں یہ منہ بھر کے بنتی ہے تو پھر الٹی یہ کیا ہو جائے گا، نواقض وضو میں سے ہوگا۔ اور اگر
یہ اندازہ لگایا اس نے کہ نہیں یہ منہ پر کے نہیں ہوئی 3 مرتبہ آنے کے باوجود، تو پھر یہ ناقض وضو میں سے نہیں ہوگا، پھر نواقض وضو میں سے نہیں۔ لیکن کبھی کیا ہوگا کہ من خراب جو ہوا ہے نا، یہ بھی بار بار ہوا، ابھی من خراب ہوا پھر ٹھیک ہو گیا، اس کے بعد پھر من خراب ہوا تھوڑی دیر کے بعد، پھر ٹھیک ہو گیا من، پھر خراب ہو سکتا ہے نا۔ تو اب جو ہے نا، اب اگر اس کو ہر من خراب ہونے کے ساتھ تھوڑی الٹی آئی تھوڑی تھوڑی، اب یہ نواقض وضو میں سے نہیں ہوگا، نواقض وضو میں سے نہیں ہوگا۔ ہاں البتہ اگر ان جو ہے ایک مرتبہ من خراب ہو تھوڑی الٹی، دوسری مرتبہ من خراب فل منہ بھر کے الٹی، تو یہ نواقض وضو میں سے ہو جائے گا۔ تو یہ نواقض وضو تو 8 ہے، وضو کو توڑنے والی چیزیں کتنی ہیں؟ 8۔ میں نے آپ کے سامنے کتنی پیش کی؟ 3۔ انشاءاللہ باقی کریں گے آئندہ جمعرات کو۔